میرا بھانجا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں کماری تھی تو وہ زیادہ دیر میرے ساتھ گزارتا تھا۔ میں بہت خوش ہوتی تھی جب بھی میرے پاس آتا، ایک سکون سا ملتا تھا۔ شروع میں تو وہ مجھ سے بات چیت نہیں کرتا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا بھانجا تو شیدئی ہو چکا تھا۔ میرے بھانجے کی عمر 18 سال تھی۔ اکثر خاندان والے اب کہتے تھے کہ بھانجے سے دور رہا کرو، جوان لڑکا ہے، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بہت مسئلہ ہوگا۔ میں ان کی بات پر زیادہ کان نہیں دھرتی تھی، کیونکہ میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ ایک دن کچھ عجیب سا ہوا۔ میں رات کو جب سوتی، صبح آنکھ کھلتی تو بھانجا میرے کمرے میں ہوتا۔ میں اس سے پوچھتی تو کہتا، بس خالہ آپ کو جگانے ہی آیا تھا کہ میرے لیے ناشتہ بنا دو، آخر کب تک سوئی رہو گی؟ میں صرف سر ہاں میں ہلا دیتی، مگر مجھے شرم محسوس ہوتی۔ اس دن کے بعد سے روز بھانجا میرے لیے نیا سوٹ لاتا تھا۔ میں تو پہلے سے نئے کپڑوں، نئے جوتوں کی شوقین تھی، فوراً سے خوش ہو جاتی۔ میری خوشی دیکھ کر بھانجا کہتا، خالہ اب یہ سوٹ پہن کر دکھاؤ، میں بھی دیکھوں کیسا لگتا ہے۔ مگر جو ہی میں سوٹ پہنتی میرے ہوش اڑ جاتے، کیونکہ میرا نام حور ہے۔ میری عمر 32 سال تھی۔ مجھے شادی کرنے کا شوق نہیں تھا۔ جب بھی میرے لیے رشتہ آتا میں انکار کر دیتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شادی کے بعد زندگی بہت خراب جاتی ہے۔ شوہر کی روک ٹوک، ساس کی باتیں، سسرال کے طعنے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تب بھی شادی کے سخت خلاف تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ مجھ سے بڑی نور تھی، جس کی شادی 18 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی تھی۔ ہم بہنیں بہت چھوٹی تھی جب امی ابو سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ابو امی کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن امی شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، جبکہ امی کے ماں باپ نے ان کی شادی ابو کے ساتھ کروا دی تھی۔ ہم دونوں بہنیں پیدا ہو گئی تھی، لیکن تب بھی امی ہمیں چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ابو بھی امی کو نہ جانے کن کن ناموں سے پکارتے تھے۔ امی نے ابو سے کہا تھا کہ وہ مزید ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ انہوں نے اپنے بیٹیوں کی پرواہ نہیں کی تھی اور ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں بن ماں کے پلی بڑھی تھی، اور خاندان میں سبھی یہ کہتے تھے کہ ان کی ماں بدکار ہے۔ اگر اس کو بچوں کا احساس ہوتا تو کبھی بھی گھر چھوڑ کر نہ جاتی۔ میں بہت دکھی ہوتی تھی جب لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں سننے کو ملتی کہ امی کو بدکار یا کچھ بھی ایسا۔ جب بھی ان کو کوئی ایسا کوستا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ وہ جیسی بھی تھی، میری تو ماں تھی۔ اس وقت میری عمر 2-3 سال تھی، جبکہ میری بڑی بہن کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال ہوگی۔ اس کے بعد ابو نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ابو عورت ذات سے نفرت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کوئی بھی عورت وفادار اور حیا والی نہیں ہوتی۔ امی نے باپ کے پیار سے بھی ہمیں محروم کر دیا تھا۔ اللہ بھلا کرے چچی کا، جنہوں نے ہمیں 2 وقت کی روٹی دے دی۔ ہم لوگ تو ان کے گھر بھی زیادہ رہتی تھی۔ وہ ہم سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، البتہ اللہ کی رضا کے لیے ہمارا خیال رکھتی۔ اب ان کو پیسے دے دیا کرتا کہ نسرین، ان کو اگر کچھ چاہیے تو لا دینا۔ پہلے امی کا گھر سے بھاگ جانا، اور اس کے بعد ابو کا ہمارے ساتھ ایسا رویہ کرنا جیسے ہم ان کی سوتیلی اولاد ہے۔ کوئی سوتیلی اولاد کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ نہیں کرتا جیسے ابو نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ چچی نے کئی بار کہا کہ آپ بچیوں کا بھائی خیال رکھا کریں، ان میں بچیوں کیا قصور ہے؟ تو وہ کہتے، یہ اس عورت کی کھوک سے پیدا ہوئی ہیں، اس جیسے ہی ہوگی۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ابو کے برتاؤ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ان کا برتاؤ ہمارے ساتھ شروع دن سے ہی سرد تھا۔ امی نے جانے کے بعد تو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ ان کی کوئی بیٹیاں بھی ہیں جس کا نام حور اور نور ہے۔ بڑی بہن کی شادی کے لیے ابو نے اپنے کسی دوست سے بات کی اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی کروا دو۔ ابو کے ماتحت جو کام کرتا تھا، ان کا بیٹا انجینئر بن رہا تھا۔ ابو نے اس سے بات کی تو وہ فوراً شادی کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ ابو اچھی پوسٹ پر تھے، اچھا جہیز دے رہے تھے، تو ابو کو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا تھا۔ جب میری بہن کو دیکھنے آئے تو ان کو حور پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے شادی کی بات کر دی کہ ہم جلد از جلد اس کو اپنے گھر کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ ابو نے 1 ماہ بعد نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ میری بہن تو شادی کے لیے راضی بھی نہیں تھی، مگر ابو اس کی زبردستی شادی کر رہے تھے۔ میں بھی اس قابل نہیں تھی کہ میں ان کو کچھ کہہ نہ سکتی، ان کو منع کر سکتی یا ان کو روک سکتی۔ اپنی بہن کے حق کے لیے لڑنا چاہتی تھی، کیونکہ میں خود ایک لڑکی تھی۔ بہن کی شادی ابو نے تو زبردستی کروا دی تھی، اور وہ ہمیں چھوڑ کر سسرال چلی گئی تھی۔ نور کے جانے کے بعد تو میری بات بہت ہی کم ہوتی تھی۔ میں تو پھر بھی بھول کر یا غصہ کر کے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی، مگر نور تو زیادہ تر چپ ہی رہتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی نور نے بہت ہی خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔
جس کا نام اویس تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میں خالہ بن گئی ہوں تو میرے تو قدم ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ نور گھر بھی بہت کم آیا کرتی تھی۔ جب کبھی میرا دل اداس ہوتا تو میں اس سے ملنے چلی جایا کرتی۔ نور سے جب بھی ملنے جاتی وہ مجھے یہی سمجھتی کہ میں جلدی شادی کر لوں اور ایک نئی زندگی گزاروں، مگر کم عمری سے ہی رشتوں کے ایسے بھیانک روپ ظاہر ہوتے تھے کہ اب کسی بھی مزید رشتے کو آزمانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیتی۔ ابو نے میرے لیے بہت رشتے دیکھے تھے، مگر ہر رشتے کو میں انکار کر دیتی۔ ابو میرے انکار سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ مجھے یہ کہہ جاتے کہ اب اگر تم نے کسی مزید کو انکار کیا تو وہ زبردستی کہیں پر میری شادی کروا دیں گے، لیکن شکر تھا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ شاید وہ ایسا کر لیتے مگر اس سے پہلے ہی وہ چل بسے تھے۔ ابو کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ عرصہ بعد سمجھ آنے لگی تھی کہ ابو نے یہ بات صحیح کہی تھی کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے اور نئی زندگی گزارنی چاہیے۔ گو کہ ابو کے ساتھ میرا اتنا اچھا وقت نہیں گزرا تھا، مگر وہ جیسے بھی تھے میرا باپ تھے۔ اس کو میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق تھا، لیکن میں نے ان کو کوئی بھی حق نہیں دیا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد اب میں اکیلی رہنے لگی۔ مجھے اب لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے اور کہتے کہ جوان ہو، کسی اچھے لڑکے کو دیکھ کر شادی کر لو، مگر میں کہتی تھی مجھے ساری زندگی شادی نہیں کرنی ہے، کیونکہ میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں ایسی کوئی خواہش رکھتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ میں بچوں کو گھر پر پڑھا کر ان پیسوں سے گزارا کر رہی تھی۔ ابو کے مرنے کے بعد نور کے شوہر کو باہر کے ملک ملازمت مل گئی تھی تو اسے باہر جانا پڑ گیا، مگر قسمت نے ایسا ستم کیا کہ میرے بھانجے اویس کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ نور کا شوہر نور کو بھی باہر بلانا چاہتا تھا۔ اویس کے کاغذات میں مسئلہ بن چکا تھا تو نور نے مجھے کہا کہ میں یہاں پر اویس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں ایک ماں ہوں، اگر میں نے ایسے یہاں پر چھوڑ دیا تو وہ بہت ہی زیادہ بگڑ جائے گا۔ لڑکا ہے، اگر کسی بھی غلط صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ تم اس کی خالہ ہو، اگر میں باہر چلی جاتی ہوں تو اس کا خیال رکھ لیا کرو، ویسے بھی تم اکیلی رہتی ہو تو یہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اکیلی رہتی ہوں، وہ میرا بھانجا ہے اور بھانجے بھی اپنے بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اور شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی اور اویس میرے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، میں بھی اس کا ہر طرح سے ماں بن کر خیال رکھتی۔ تقریباً روز دن میں 2 مرتبہ نور فون کر کے اویس سے بات چیت کر لیتی اور اس کے ساتھ ہی اسے سمجھاتی بھی تھی کہ خالہ کو کبھی مت غصہ کرنا، پڑھائی کرنا، دل لگا کر پڑھنا۔ میں اور تمہارے ابو جلدی تم سے ملنے آئیں گے اور تمہیں جلدی اپنے پاس بلا لیں گے۔ اویس کے کاغذات نہیں بن رہے تھے، انہوں نے وہاں سے بھی بہت ہی زیادہ کوشش کی تھی، جس وجہ سے وہ ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ کئی بار اویس نے مجھے کہا کہ خالہ میں کسی پوسٹل میں رہ لیتا ہوں، بابا مجھے خرچ بھیج دیا کریں گے، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ اپنے بیٹے کو کسی غیر جگہ پر نہیں بھیجنا۔ وہ ایک ماں تھی، اس کا کہنا تھا کہ ہاسٹل میں رہنے والے لڑکے اور لڑکیاں خراب ہو جاتے تھے۔ میں ایسے ہی اپنی اولاد کے لیے سوچتی ہیں کہ وہ ان کو بہتر سے بہتر مستقبل دے سکیں۔ اویس کو میرے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کی تقریباً عمر 18 سال ہو چکی تھی اور میری عمر 32 سال تھی۔ اویس میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی جب وہ عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ میں بہت ہی زیادہ عجیب محسوس کرتی۔ میرے دل میں خیال آتا کہ میں نور سے اس متعلق بات کرتی ہوں، مگر پھر یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ وہ کیا کہے گا کہ میری بہن میرے بیٹے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی اور بہانے سے مجھے اس طرح سے کہہ رہی ہے تاکہ وہ اویس کو یہاں سے لے جائے۔ میرا بھانجا روز میرے لیے ایک نیا سوٹ لے کر آتا اور کہتا کہ یہ سوٹ مجھے پہن کر دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ اس میں کیسی لگتی ہیں۔ بھانجے کو راضی کرنے کے لیے فوراً وہ جوڑا پہن لیتی، مگر اسے پہننے کے فوراً بعد میرا بھانجا اویس ایک کمرے میں لے کر چلا جاتا اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ صبح جب جاگتی تو وہ میرے کمرے میں ہوتا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی عمر اور اس کی حرکتیں محسوس دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اویس کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ اب میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ شاید آپ کا بھانجا کچھ غلط کام کرتا ہے، ہمیں شک سا ہے، آپ اپنے یہ چند ٹیسٹ کروائیں۔ اس روز جب میں گھر گئی تو شام ہوتے ہی اویس پھر میرے لیے سوٹ لے کر آیا۔ اب مجھے یہ راز جاننا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
اور یہ روز روز نیا سوٹ، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اویس نے جو ہی مجھے سوٹ دیا تو میں کمرے میں لے کر گئی۔ تب اس نے مجھے کہا خالہ آج پہن کر نہیں دکھاؤ۔ میں نے کہا دکھاؤں گی مگر پہلے کھانا کھا لو۔ میں کھانا اسے دے کر وہ سوٹ والا شاپر لے کر کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اندر سے ہی آواز دی کہ اویس مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں، باہر کا دروازہ بند کر دو اور تم بھی سو جاؤ۔ اویس نے فوراً کہا جی خالہ ٹھیک ہے۔ میں بستر پر لیٹ گئی تھی کہ اسے شاک نہ ہو۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی گھر میں کچھ عجیب سی آوازیں محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو باہر اندھیرا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر جب میں باہر نکلی تو آوازیں اویس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں چلتے ہوئے جب وہاں پہنچی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آوازیں لڑکی کی تھی۔ اویس روز رات کو نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ رات گزارتا تھا، وہ بھی میرے ہی گھر میں، مجھے بے ہوش کر کے۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا تو وہ دونوں بہت غلط حالت میں تھے۔ مجھے دیکھ کر ڈر گیا، مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ تب بھی وہ لڑکی بولی آج خالہ کو سوٹ نہیں پہنایا۔ دراصل وہ سوٹ میں نشیلی دوا لگاتا تھا جس سے میں بے ہوش ہو جاتی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ رنگ برنگی لڑکیوں کو گھر لے آتا۔ توبہ استغفر اللہ۔ میں نے فوراً نور کو فون کرنے کے لیے موبائل پکڑا تو اویس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا، مگر تب تک کال لگ چکی تھی اور نور سب سن چکی تھی۔ 2 دن بعد ہی نور اس کا شوہر پاکستان آ چکے تھے۔ میں نے نور سے بہت کہا کہ میں بہت دھیان رکھتی تھی، مگر نہ جانے کیسے یہ غلط کاموں میں پڑ گیا۔ اویس 2 سال سے پڑھائی چھوڑ چکا تھا اور ہم سے جھوٹ بولتا رہا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کرتا تھا۔ نور اور اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے واپس آ چکے تھے۔ میں نے اس کے بعد سے کبھی اویس کو گھر نہیں بلایا تھا کیونکہ وہ بہت اندھا ہو چکا تھا، اسے رشتوں کا لحاظ تک نہیں رہا تھا۔ نور پہلے تو مجھے کوستی رہی، مگر پھر جب میں نے کہا کہ اتنا ہی احساس تھا تو بیٹے کو سنبھالتی، باہر نہ جاتی، تب جا کر وہ چپ ہوتی۔ اولاد کی پرورش اور تربیت والدین کا فرض ہوتا ہے، اسے کسی دوسرے پر ڈال کر خود ان سے منہ موڑ لینا اور بعد میں گلے شکوے کرنا کہ اولاد بگڑ چکی ہے، یہ غلط بات ہے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔